مینو نمرود دے سپاہیاں دا ڈر ہے، مینو نمرود دے سپاہیاں دا خوف ہے، اور جڑا بچہ ویندے نے قتل کردے نے پے آتی جو آواز آندی ہے بی بی پریشان نہ ہو، اے بچہ کوئی عام نہیں، اے بی پریشانی تے دیکھنا میرے محمد دا نور پہ چمکدا ہے۔ ماں دل نرم گلابو، ماں کدی پتر نو ویندی ہے، کدی بادشاہ کا خیال آتا ہے، بیٹے نو خیال کردیا نے ہن کی کرا اس غار اندر چھوڑ دیا نے، بار 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 بن ویندیا نے، پھر آسمان بن ویندیا نے، خالقہ تیرے سپرد کرنیا، آواز آتی بی پریشان آئے آن والا میرا خلیل اساں آپ کی حفاظت کرنی ہے، ماں دے دل نرم گلاب کدے نہ سہن جدا آئی ٹکڑا دے رکھ لے چھپاوے کدے نہ کرنے بڑا آئی۔ ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرنا ہے آپ کی آمد سے پہلا، اچھی آپ نے تشریف لے لیا، اور یاد رکھا جی زمانے کے دو طرح کے، ایک خوش بخت میں ایک بد بخت ہے۔ خوش بخت بھی ایسے دھرتی پہ، بد بخت بھی بولیا کرو، بد بخت بھی ایسے دھرتی پہ کہ میں تو تساں فیصلہ کرنا سا تیری راہ پہ چلنا، ساڈا انتخاب کہڑا؟ خوش بخت کون نے؟ جڑے اللہ کا حکم مننے والے، وہ چوکھٹ پہ جھکن والے، وہ تابعداری کرنے والے، وہ وحدہ لا شریک منن والے، وہ ذات کے نال شرک نہیں کرتے، جڑے وہ نبیوں تے ایمان لے آنے والے، وہ رسولوں تے ایمان لے آنے والے، آسمان تے جڑی کتاباں نازل کیتیاں انہاں تے ایمان لے آنے والے، تے قیامت والے دن، قیامت والے دن جڑا 50,000 سال تک رہنا ہونا ہے، اس دن سے ایمان لے آنے والے تے مرن کے بعد دوبارہ زندہ ہو یقین رکھنے والے، اور یہ حالات واقعات کے مطابق اپنے آپ میں اللہ کا فرما بردار بنا، یہ خوش بخت لوگ، یہ فرشتے خوش نصیباں تے بد بخت کہڑے نے انہاں اللہ کی ذات نال شرک، انہاں اللہ کے علاوہ کسی مٹی کا بت بنا لیا، کسی سونے کا بت بنا لیا، کسی چاندی کا بت بنا لیا، کہ کوئی اپنی ذات فرعون بن گیا، کوئی اپنی ذات نمرود بن گیا، شداد بن گیا، حامان بن گیا، بد بخت کون نے؟ پھر اللہ کے بڑے پیارے رسولوں کے احکامات میں پسے پش ڈال کے نفس امارہ بھی پیروی کرنے والے تے شیطان لائن بھی پیروی کرنے والے، جنہ دیا پیشانیاں اپنے رب کو دور نے، اللہ کی چوکڑ پہ چوکتے نہیں، وہ بد بخت لوگ نے، انہاں بد بخت کے بد نصیبہ وچوں ایک نام نمرود کا، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی سلطنت کے نام نوازا، ایڈی بڑی سلطنت سی مشرق سے لے کے مغرب تک جو 4 روز زمین کے ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے اللہ نے ایڈی بڑی سلطنت دے چکی، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک روئے زمین کے بادشاہ پر، انہوں نے چور مان والے یہ 2 کافر نے، سکندر ذوالقرنین، یہ بھی خوش نصیب نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا اور اللہ کے تابع کی۔ ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے روئے زمین کی بادشاہی کی، جڑے کافر سن انہوں نے ایک نمرود، دوجا وقت نصر، یہ 2 کافر بادشاہ نے جنہوں نے اللہ نے پوری زمین کی بادشاہی کی ہے، انہوں نے 2 خوش نصیب نے تے 2 بد بخت۔ نمرود نے خواب دیکھا، خواب دیکھا ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، نمودار ہوا ہے، کہ جہدے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ گئی ہے، چند کی روشنی ہوئے سامنے چکی بھی لگ ماند پڑ گئی، اور وہ ایسا ستارہ، وہ چمک ایسی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب وہ روشنی کے نال منور چلا دربار لگیا، انہوں نے نجومیوں نے بلایا،
انہیں آخر میں خواب دیکھا دیکھا ہے، آپ نے بڑا عجیب جہا لگتا ہے، یہ تبلیغ دسو تبلیغ کی جو نکاح بہ گئے اور بادشاہ نے آخیا تعبیر بھی دسنی چاہیے سی، سمجھ لگ گئی انہوں نے کہ گل کے لیے بڑی پتہ کی بڑی اہم گل ہے۔ پر کیا انہوں نے آخیا بادشاہ یہ جڑا ستارہ طلوع ہوتا دیکھو ہے کہ روشنی مشرق کا مغرب شمال کا جنوب ساری پھیل گئی ہے، ہر شے منور ہو گئی، ایک ایسا سچا پیدا ہونے والا ہے جڑا تیرے تخت نو زمین بوز کر، ایک ایسا بچہ ہونے والا ہے۔ میں کہ روایتاں جو لوگ مجھے پڑھ رہے ہیں انہوں نے دنیا کے کہنا بھی شامدے دی، انہوں نے علم کے تو لوگ آ نہیں جی وہ نجومی ہے کہ عامل ہے وہ فلاں فلاں ہے، تو جب گل کریے آمینہ کے لا کے علم کی دورے سے اپنے سبحان اللہ اپنے آقا کا نام پڑھ کے سن کے خوش ہوا کرو، شکر ادا کرا کرو، سونے کملی والے دے غلام بن کے یہ انہوں نے علم سے انہوں نے علم کے مطابق انہوں نے کہا بادشاہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری سلطنت تباہ کر دے گا، وہ راج ہوئے گا، وہ سکہ چلے گا، اور سلطنت تو تباہ برباد ہو گئی۔ بادشاہ نے آخیا میں بچے بھی پیدا ہوں، انہیں آخیا اعلان کر دیا، سرکاری اعلان ہو گیا، جہے بچے ساتھ پیدا ہوں گے سارے ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ یہ اعلان سنیا کہ پریشان ہو گئی، ماں تو پھر ماں ہی ہوئی، ماں کی ممتا انہیں 9 مہینے پیٹ کے اندر اپنے لال پالیا، اور پھر وہ جڑا مرحلہ سی زندگی تے موت کی کشمکش تو بعد جن نے بچے نے جنم دیتا وہ ماں دنیا کو لاڈ کر دی ہوگی، ماں دنیا کو پیار کر دی ہوگی۔ میں کہ تیرے میرے بچے دیا ماما اپنے پترا میں بڑا لاڈ کر دیا نے، اس ماں کی عظمت، اس ماں کا پیار، اس ماں کا مقام کی ہوئے گا جدی گود وچ جد الانبیاء تشریف لے آیا اللہ جدی گود وچ جد الانبیاء سونے مکھڑے والے میرے کملی والی سرکار دو عالم اسلام نے فرمایا ویسے آپا میں نا ادھر معراج پہ گیا تو میری اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی۔ صحابہ پوچھا یار سن لے تو یہ نہیں وہ بڑی مکسیاں سے پیاریاں گلا ہے، صحابہ سوال کیا یار سن لے ابراہیم کلیمہ کنے نے سن، میرے کملی والے فرمایا چینے کا مینو دیں گے سکے اینے بھی میرے دادا ابراہیم اینے سونے اینے حسین کہ اس ماں کے دل پہ کی گئی ہوئے گی، ماں کے دل میں خیال ہے ان کی ہو گئے آتے تو آواز آتی ہے کہ پریشان نہ ہو، کوئی لاڈ ہونے والا کوئی عام نہیں، کوئی بچہ کوئی عام نہیں، ایک وہ دیکھ کی پریشانی سے مصطفیٰ دا میرے پیا چمکتا ہے۔ نبی پاک اسلام کے غلاموں آپ کی غلاموں کا وقت آ گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ محترمہ پہاڑ کی تشریف لازمیت کے اعتبار سے آپ نے اس غار کے اندر پناہ، اس غار کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بعد بچہ بڑا سونا بڑا حسین لال پتر ایڈا سونا، لیکن دل وچ خیال ہو گئے، دل وچ خیال ہو گئے کہ کتنے نمرود کے سپاہی آ کے میرے پتر کو نقصان نہ پہنچائے، کتنے نمرود کے سپاہی نمرود کے پرندے آ کے میرے لال میں پریشان نہ کرن۔ حضرات ماما بڑی محبت کرنے والیاں اپنی اولاد میں پیار کرنے والیاں میاں صاحب سر شروع والی کیا کوئی گناہ نکلے لے آندو ماما کے دل اے لوکن میں بلا ماما کے دل میں مبلا کتے نہ سین جدا آئی پترانے لٹ لیب چھپاوے کتے نہ کرنے برا آئی ماں لگا بڑی محبت کرنے والی ماں اپنے لال میں بڑا لال لگانے والی ہے، ماں کوئی عام نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم کی والدہ نے دل کے اندر خیال آیا مولا
لال تے بڑا سونا عطا فرمایا، پتر تے بڑا حسین ہے، پتر تے بڑا سونا ہے، پر خالقا مینوں نمرود دے سپاہیاں دا ڈر ہے، مینوں نمرود دے سپاہیاں دا خوف ہے، اور جڑا بچہ ویندے نے قتل کر دینے پے آتی جو آواز آندی ہے بی بی پریشان نہ ہو، اے بچہ قیام نہیں، اے بی پیشانی تے دیکھنا میرے محمد دا نور پہ چمکدا ہے۔ ایک بولو ہاں سارے نعرہ رسالت، جی میرے نعرہ رسالت، ماں میرے دل نرم گلابو، ماں کدی پتر نو ویندی ہے، کدی بادشاہ دا خیال آتا ہے، بیٹے نو خیال کردیا نے ہن کی کرا، اس غار دے اندر چھوڑ دیا نے، بار 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 بن ویندیا نے، پھر آسمان بن ویندیا نے، خالقہ تیرے سپرد کرنیا، آواز آندی بھی پریشان آئے آن والا میرا خلیل اساں آپ کی حفاظت کرنی ہے، ماں دے دل نرم گلاب کدے نہ سین جدا آئی کتنا دے لکھ چھپاوے کدے نہ کرنے بلا آئی ماں مرے تئی موقع دے باپ مرے کر لا ماں مرے تئی موقع دے باپ مرے کر لا سالا مرن نویل کسے تو گزر جانا دے لا ماں کا رشتہ بڑا خطرہ ہے، ماں دوسرے نے مدد کی ہے، غار وچ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑا تے پلٹ گئی، بار بار غار کر دی صبح آئی نا تے خیال اسی دن کی جلدی جاوا میں اپنے پتر نو تے دیکھا، ماں غار وچ گئی تے جناب ابراہیم اپنا بیٹا تے چوس گئی، اللہ نے بہت شہد یہ نعرہ جاری کر چھڑیا، حضرات ابراہیم خلیل اللہ پروان کر گئے، جب اینی کو عمر ہوتے گا کم و بیش 14 سال دیکھا کہ گھر کے اندر جڑا چاچا سی انہیں یاد رکھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے اور چاچے کا نام آزر ہے، آزر بت تراش بھی ہے تو بت پرست بھی ہے، کافر بت بنانا بھی ہے تو بت بیچتا بھی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام میں قربان جاوا کہ کون نے میرے توحید کا علم بلند کرنا، جب الانبیاء بنی اسرائیل بھی انہاں دی نسل وچوں تے بنی اسماعیل بھی جناب ابراہیم دی نسل وچوں، اللہ اکبر ایڈے لاڈلے پیغمبر رات کے اندر چاچے منافع کہتے ہیں کہ کرنا ہے کہ میرا کاروبار بت بنانا وا بیچنا وا روزی روٹی پہ چل رہی ہے، آخر کہتے ہیں کی ماننا ہے، اچھے میں اللہ ماننا معبود ماننا خدا ماننا کہ بھلا جی خدا ہو سکتا ہے جنہوں اپنی ہاتھوں نے کبھی مٹی بول دے گارا بنا دے پانی پاندے ہو تو آپ مورتیاں بنا دے یہ بھی نہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم چپ کر جا یہ نہیں پتا ساڈا کاروبار یہ ساڈا کاروبار ہے، ایک دن چاہتے ہیں نا آخیا ابراہیم لے کے بت لے جا آپ بچے دوسرے بھی پہلے نہیں تو جا بازار بیچ کے آ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو پھر آگے دس نہیں دوسرے بچے بھی بت پڑے تو طور پہ آواز لائی جانے آدھے آ جاؤ میرا بت بڑا قیمتی ہے، میرے کو وہ پوتے جڑا اولاد دینا ہے مجھے آواز دینا ہے، آدھے آ جاؤ بڑا قیمتی بت ہے کہ بت لے جاؤ تا کاروبار سیدھا ہو جائے گا، آدھا میرا بت بڑا قیمتی ہے یہ عمر بدا ہے رزق بدا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے گلا سنیا تو بڑا کتنے چلے تو کتنے پاگل نے بے وقوفو اپنے ہاتھوں بنا کے ہاتھوں کے تراشے یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، آؤ ذرا ابراہیم خلیل اللہ کا آوازہ بھی میرا لگا نا پتا کہ بچوں نے سنو تو سینے سے ٹھنڈ پہ ایک بولے تو پیانا سوال ہے نا
آؤ توحید علم دا بردار بنیے، آؤ اپنی نظریات سونے کریے، اور دوسرے آواز لاندے نے آپ بوتل لے لو بڑا قیمتی جی، آپ بوتل لے لو بڑا قیمتی جی۔ آؤ مسلمان دے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر بت نو پھڑیا گلے دے اندر رسی پا لئی، گسیٹ دے جاندے بازار دی دروازہ لاندے نے لوگو، آؤ بتاں نو خریدن والے ہو، آؤ بتاں دی پوجا کرن والے ہو، ایویں لے جاؤ، نہ اولاد دے سکدا دے، نہ مال دے سکدا دے، نہ نفع دے سکدا دے، نہ نقصان دے سکدا دے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، آ کے آندے نے ابراہیم ساڈے بتاں دی پرونی تے کر دیو، ساڈے بتاں نو برا بلا پہ کہندے ہو، ابراہیم تو کیڑے رب دی عبادت کرنا ہے؟ فرمایا میں دسنا وا، میں اس اللہ دی عبادت کرنا وا جڑا زندگی دی عطا کردا ہے، جڑا رزق دی عطا کردا ہے۔ آؤ قرآن پڑھیے، پیار سے محبت دلانا چاہے گا، میں اس خدا میں مننا گا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آؤ کائنات والے خدا ایک دے، تیرا رزق دینے والا، تیرا عزت دینے والا، تیرا اولاد دینے والا ہے اللہ، لا الہ الا هو الحج القیوم۔ اللہ ہاتھوں کے تراشے کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہ نفع دیں گے نہ نقصان دیں گے۔ میں کیا تقریر کو میری کہوں ہوتے سبحان اللہ نا، اصل تو ٹھیکہ لیا دوسروں کو صحیح کرنا، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی سچ نہ ہی کوئی نہیں، ہر بندے ٹھیکہ چکا میں فلانے کو صحیح کرنا، میں فلانے کو صحیح کرنا۔ پیغمبر کی سنت پہلا کرو کرو، اپنی میں والے دیکھو پہلا میں والے میرے چکنے کو فائد نہیں، میرا کنیا خامیاں نے، صبح تو شام، شام تو سویر، دنیا کو رکھ دی نافرمانیاں کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کرو شروع کیا، لوگوں نے دسیا ہاتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ نفع دے دے نہ نقصان کر دے۔ چاچا آپ ناراض ہو گیا، آخیا ابراہیم یہ کیا کی کرنا، تو تو میرا کاروبار ٹھپ کرے گا۔ آخیا چچا تو کہتے ہوئے تو ناراض نہ تو سوبر ہو، میں دم دم اپنے خدا کی توحید آگے بلند کروں، میں اپنے پروردگار کی توحید عالم بلند کراں گا۔ میرا گا جو ہے میرا رزق دینے والا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے۔ روایت لفظ ہو سکتا ہے کسی سارے کو نہیں بولنے واسطے تو اللہ نے تبدیل کی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار فرشتے دن دن میں لسٹ بنا دے میں تو آتا بھی بولنے والا کہ نہ آ جائے، اللہ کے جو رسول کا نال ہے سنن والے تو ہو گئے ماشاء اللہ، لیکن نال پلس پوائنٹ ہو گئے بولنے والے بھی نہ آ جائے۔ اور میں جمعہ المبارک ہونا یہ گھڑیاں کے بچوں ایک گھڑی ایسی ہے تیری گھڑی جو اللہ کو منگو اللہ عطا فرمائے۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ منگنا کدے کو چاہیے، بولو بولو کدے کو منگنا چاہیے، بابی قسم اللہ میں چیزیں لکھائی ہے۔ اسی نسبت والے لوگ ہاں اللہ کا شکر ہے میں بھی ایک شیخ کامل کا مرید ہاں، لیکن پیری مریدی کا قطعاً مقصد یہ نہیں اپنے ماں باپ ناراض ہیں، گھر والے سے جھگڑا پہ چل رہا ہے، اپنے معاملات زندگی پتہ نہیں کتنے چلے گئے ہیں، میں جناب درباروں سے جا کے کنے کنے دن گزار کے آ جاؤں، میں میلے ٹھیلے سے کنے کنے دن گزار کے آ جاؤں۔ سرکار نے فرمایا اب کا جہاد پتہ کی ہے، اسے ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق جانا، حق میں چھپا دیتا جانا، اور سامنے بندہ بیٹھے لوگ گل کرنے راضی ہو جائیں گے۔ آؤ اپنی اصلاح کریے، اپنے گھر کو کریے، انشاءاللہ معاشرہ بڑا حسین ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہ سورج معبود ہو سکتا ہے، میرا طلوع ہو کے ڈوب جائے وہ خدا ہو سکتا، اچھا بولو خدا ہو سکتا، ایک چند جڑا رات کی بڑی بھی نہیں چاہتے دن دے گانے میں چھپ جائے خدا ہو سکتا۔ ایک بتوں اپنے ہاتھوں بنا دے ہو، اپنے ہاتھوں بنا کے انہوں کی پوجا کر دو، یہ الہ ہو سکتے۔ آپ کیا کلیم اللہ پہ رب کہڑا ہے، آؤ اپنی بولی بھی چاہیے رب ہو گئے
جڑا مشرق کو لے کے مغرب تک، شمال کو لے کے جنوب تک ذرے ذرے کا پیدا کرنے والے ذرے ذرے کا خالق ہے۔ کرم ماں بتاؤ عطا ماں بتاؤ الہی میں تجھ سے عطا کرے تو شام تبلیغ کا صدقہ نہ دے رحیم کا صدقہ نہ مانگو تجھ سے تو مانگو کسی سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام عشق الہی کی طویل داستان میں وقت مکمل ہو گیا۔ ایک آخری بات اشارہ عرض کرتا جاؤں، اگلے جمعہ کو مبارک انشاءاللہ ایک چھوٹی گل شروع کریں گے۔ کون ابراہیم جنہوں نے زمانے میں دسیا گھر ہوتے باہر ہوتے مال ہوتے ایون کے اولاد بھی ہوتے کیونکہ رب منگے ہر شہر میں آ رہے ہیں۔ آپ جنگل میں دیکھیے ایک بہت بڑا ریور بکریاں کا چلانے میں کہ اللہ اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے نے اللہ کی بات کا فرض کی جانتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل فرمایا ہے کہ میں آزمانا چاہنا خلیل آنے میں بوڑھے یار نہیں یا اللہ میں آزما کے نہ آوا میرے رب نے اجازت دی میں کیا آزمانا میرے خلیل میں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کھولا کے مد بڑی بات کر جاتا ہے اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جنگل کے وچ میرے اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ فرشتہ سامنے آتا ہے میں کہا میں ہاں اکھے کرے پھر میرے رب کا نام لے نہ اکھے جناب کی جو گے اکھے ادھا ریور سارے ہی لے گئے کوئی سبحان اللہ کہہ کے نہیں بڑھاتا وہ سبحان اللہ ریور نہیں مانتا سبحان اللہ اونچا بولے کیا سبحان اللہ اللہ کے نام پہ خوش ہوتے آپ کیا ادھا ریور تیرا ادھا ریور دیتا ہے رب کا نام سنیا تو مست ہو گئے سبحان اللہ کیفیت میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد فرمایا ایک بار پھر میرے رب کا نام لیا گا مولا کا نام لیا آتے جناب ہوتی بھی ہو گئے فرمایا میرا ادھا بچیا بھی کیوں نہیں دے پھر تیسری بار فرمایا ہم ایک بار پھر میرے مولا کا نام اس سے مد بڑی آواز ایک بار پھر میرے مالک کا نام ہے میں کہا جناب جو تو کو ایسی یہ ریور تو دیکھ چلے آدمی ہوتی بھی ہو گئے فرمایا ریور تیرا ہے تیری چرواہ والی چاہیے نا میں تیری بکریوں کا چرواہ بن جاؤں گا تو میرے مولا کا نام تو لینا میرے رب کا نام تو لینا حضرات تصویر لے کے جایا گیا ٹوٹے پھوٹے لے کے بلال ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا آج مولا کے نام کو سوال کیا جائے تو سارے چہرے پھر جانے اور شر زکات صدقات و خیرات قرآن مسلم میں میرے نبی کے فرمان مسلم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت ہے سفی نے اللہ پسند کیا ہے تفریح اللہ نے اللہ پسند کیا ابراہیم علیہ السلام عشق الہی کے اندر جو مال سامنے آیا تو بھی بتا دیتا ہے تو جو پتر سامنے آیا تو چھری رکھ جاتا ہے مال کا میں راضی نہ کرو راضی آؤ انہاں دو جڑے راستے میں ایک خوش بختاں دا ایک بد بختاں دا خوش بختاں دے راستے پہ چلو یہ سیدھا راہ جنت والے جان پامانی